پیٹرول کا دھماکہ ہے اور اوپر بجلی کا دھماکہ ہے. بجلی گورنمنٹ کا بھی ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے. ہم نے بھی بڑے نعرے نوڑے لگائے ہیں. نعروں کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ اب پیدل ہی جانا پڑے گا یہاں. حکومت کو چاہیے ہمیں سائیکلز گفٹ کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیپ ود مالک. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، لوگوں کا کیا حال ہے. ہمارا آج کا پروگرام ذرا مختلف نوعیت کا ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم کوشش ہے کہ ہم آپ کو یہ تو بتائیں، یہ تو ہمیں رحم کی کوئی توقع نہیں کہ گورنمنٹ رحم کرے گی یا نہیں، ہمیں خود ہی کچھ اپنا بندوبست کرنا پڑے گا. اور اگر آپ میں سے کسی کی امید زندہ ہے کہ شاید کل سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آ کے کوئی ریویو کرے گی، اپنا ریوائز کرے گی ٹیرف ریٹ، تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیجئے. گورنمنٹ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کی رولنگ کا یہ مطلب لیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ٹیکنیکلی غلط تھا، وہ نیپرا کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، تو وہ منسٹری کیسے کر رہی ہے اور اس کے مطابق اس کا جواب دیں گے. اور اب بڑا واضح ہو گیا کہ جو ریٹس ہیں وہ یہی ریٹس رہیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہوئی تھی، اور ابھی شاید میں آپ کو خالی کرسی بھی دکھاؤں گا، جوائن کریں گے. ہم نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے کچھ سینئر افسران کو بلایا ہوا تھا تاکہ وہ آ کے بتائیں، اور جو کچھ انوملیز ہیں ذرا اس پہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ ٹیکہ کیوں لگ رہا ہے، کس طرح لگ رہا ہے، کتنی کرپشن ہے، بلوں کے اندر کیا ہے. وعدے کے باوجود ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن سرکار ہمیشہ ہی وعدے کے باوجود ذرا آرام سے ہی پہنچتی ہے. میں اتنی دیر میں آپ کا باقی اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دوں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضل اللہ قریشی صاحب، یہ سابق چیئرمین نیپرا ہیں اور سابق سیکرٹری پلاننگ کمیشن بھی ہیں. ان کے ساتھ انیس شیخ صاحب ہیں، یہ ہمارے ہیڈ آف بزنس نیوز ہیں دنیا نیوز کے اسلام آباد میں، اور انہوں نے الیکٹریسٹی کے اوپر کافی ٹیرفس وغیرہ کے اوپر کام کیا ہے. لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ندیم الحق صاحب، سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، اور اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے مختلف ٹریڈ باڈیز کے لوگ، جن سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہونا چاہیے. اچھا، میں ذرا انیس پہلے آپ سے شروع کر دوں، اس کے بعد میں کچھ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اور ایک چیز اور ناظرین، ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی بڑی ہی بیسک چیزیں ہیں جس سے آپ اپنا کچھ یہ جو تلوار ہے مہنگائی کی اپنے پہ کم کر سکتے ہیں. مثلا چھوٹی سی میں آپ سے ہم ٹیبلز بھی شیئر کریں گے، جو آلات گھروں میں ہیں وہ کتنا اگر آپ بچا لیں، ٹھیک طرح چلائیں، تو آپ کے کتنے یونٹس ہیں. بڑی بات ہو رہی ہے جی 300 یونٹ 200 یونٹ سے اوپر لائف لائن ہے سب کچھ. ایک آپ کو میں صرف فگر کوٹ کر دوں کہ جو فریج آپ پہ چلتا ہے گھر میں وہ ایوریج 8 گھنٹے روز چلتا ہے، صرف اس کے 67 یونٹ مہینے میں ایڈ ہو جاتے ہیں، 67. اور ایک اور چیز چھوٹی سی بتا دوں، اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ جو آپ کا یو پی ایس ہے جو 1000 واٹ والا ہے، تقریباً 90 سے 100 یونٹ وہ ایڈ کر دیتا ہے ہر مہینے آپ کے. تو یہ ہم بتائیں گے آپ کو کس طرح کچھ چیزیں آپ بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ میں نہ ہو. انیس، دو چیزیں بیفور، اب ہم انتظار بھی کر لیں گے حکومت پاکستان آ جائے. جو یہ ابھی بلنگ کا ایک فراڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ریئرز ڈال دیتے ہیں ہمارے پہ، اور پھر ایک مہینے کم بلنگ شو کر کے پھر دوسرے اوپر، اور پھر اس کے اوپر یہ جو کرتے ہیں، اور جی ایس ٹی وغیرہ کا، یہ اس کس طرح اس کو وائی از اٹ ہیپننگ؟ دیکھیں، اگر کسی کا جینوئنلی اگر ایریئر لگا ہوا ہے، سب سے زیادہ ایریئر تو جو بل میرے پاس پڑے ہوئے ان میں ایریئرز لگے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے بھی دکھاتے ہیں ہم لوگ یہ والے بل بھی. اگر تو جینوئن ایریئر لگا ہوا ہے تو اس پہ جو جی ایس ٹی کیلکولیشن ہوگی پچھلے جو ہے وہ بل کے مطابق ہوگی، تو وہ تو اس میں سمپلی ایڈیشن ہو جائے گی. ہاں، البتہ یہ کچھ لوگوں سے شکایت ملی ہیں کہ جو بہت سارے بل آتے ہیں اس پہ کیلکولیشن غلط طریقے سے ہوئی ہوتی ہے، اس پہ جی ایس ٹی کیلکولیشن ٹوٹل کے اوپر ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اصول ہے اس کے مطابق جو پچھلا بل ہے اس کی جو جی ایس ٹی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے ایریئر 600 روپے کے ہیں تو اس میں جی ایس ٹی شامل ہونا چاہیے. اور آج آپ کا بیس بل اگر 700 ہے تو اس پہ جی ایس ٹی لگائے تو لیکن عام آدمی کو نہیں پتا، وہ جی ایس ٹی 2 بار ہی ٹھکرا ہے. اچھا، میں ندیم الحق صاحب کی جان سے پہلے ایک فگر ناظرین آپ سے شیئر کر دوں گی. جو ویپڈا ہے جس کو ہم کبھی اس کے جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کوس رہے ہوتے ہیں، سالانہ تقریباً 1500 ارب کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس محکمے میں. 1500 ارب. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر صرف 10% بھی کرپشن میں غائب ہو رہا ہے، جو اس سے بہت زیادہ ہے، تو 150 ارب تو یہی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ندیم الحق صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک صاحب. ندیم، یہ بتائیں، یہ جو ابھی اتنا پرائس ہائیک ہوا ہے، آپ بھی پلاننگ کمیشن چلاتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، کیا یہ اوائڈ ہو سکتا تھا
کہ یہ اور جو یہ لائن لاس جو سارا ایک کرپشن اور ہر چیز ڈالا جاتا ہے ٹیکنیکل بیسس پہ اور آئی ایم ایف کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں, اس میں سے کتنا ناجائز ٹیرف چڑھا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, جو گورنمنٹ کی اپنی انیفیشنسی اور کرپشن کی وجہ سے ہے, اور کتنا ہے جو ہمارے پہ جس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے؟ مالک صاحب دیکھیے, آپ کو کوئی کانفیڈنس سے یہ بات آپ کا جواب نہیں دے سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال میں تقریباً 20% جی ڈی پی کا گوایا ہے. 2% سال میں ہم تقریباً گروتھ کا گواتے ہیں, 2% سال میں تقریباً ہم فسکل ڈیفیسٹ میں پیسے دیتے ہیں پاور سیکٹر کو. ہم نے تقریباً 2 ٹریلین روپیہ اس سیکٹر کو دے چکے ہیں پچھلے 5 سال میں. پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک ایک سٹڈی موجود نہیں ہے اس سیکٹر میں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ نے سنائی ہیں, آپ میرا خیال کوئی سٹڈی نہیں مجھے دکھا سکتے ان باتوں پہ. مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے, جو میں ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں, کیا ہمارا ملک اتنا ذہنی محتاج کیوں ہے کہ ہم ایک سٹڈی نہیں کروا سکتے اپنے آپ؟ کوئی ہائی لیول کمیشن اس پہ نہیں بنائی, کوئی سوچا نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. ہم نے بات کی تھی سٹڈی کس چیز کی ندیم, سٹڈی کس چیز کی, پریسائسلی کس چیز کی؟ پاور سیکٹر کی. جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کی کوئی سٹڈی اویلیبل ہے؟ کوئی سٹڈی اویلیبل ہے پاور سیکٹر کے لاسز کی؟ کوئی سٹڈی اویلیبل ہے ہمارے ٹیرف سٹرکچر کی؟ کوئی سٹڈی اویلیبل ہے ہمارے ڈسکوز کی انیفیشنسیز کی؟ کوئی سٹڈی اویلیبل ہے تھیفٹ؟ میں 1000 ٹاپکس بتا سکتا ہوں جس پہ سٹڈیز نہیں اویلیبل. ہر ٹی وی اینکر سن کے بات کہہ دیتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے سٹڈی کوئی بتائیں نا کوئی ہے. دوسری چیز جو ہم نے پچھلے 5 سالوں میں گورنمنٹ کے فگرز کی بات کر سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے, وہ گورنمنٹ کے فگرز کہاں سے آئے ہیں؟ لیکن آپ غور کریں نا, ہر چیز کوئی سٹڈی تو ہونی چاہیے نا. باقی دنیا میں ہمیشہ سٹڈیز موجود ہوتی ہیں, ہمارے پاس کوئی سٹڈی نہیں ہے. جب میں نے دیکھا کیبنٹ میں بھی, ای سی سی میں بھی, جب اس پاور سیکٹر کی بات آتی تھی پاور پوائنٹ آ جاتی تھی. وہی پاور پوائنٹ ہم نے کو 50 دفعہ دیکھی ہے, وہی پاور پوائنٹ آج کل چل رہی ہے. او بھائی خدا کے واسطے کوئی 2-4 بندے لگا دو, کوئی ہمارے اچھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے لگاؤ, سٹڈی تو کریں نا, بتائیں تو صحیح کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے یہاں. ٹیرف سٹرکچر کا کیا نقصان بولنے کی؟ جی بتائیے ندیم صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں بیچ میں بولنے کی. آپ پلاننگ کمیشن کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں, اور ابھی کچھ ماہ پہلے بجٹ سے پہلے ایک سٹڈی بھی پلاننگ کمیشن کی طرف سے آئی تھی, US 8 کی طرف سے ایک سٹڈی آئی تھی جس میں کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے کچھ فگرز دیے تھے. لیکن آپ اگر ایک سٹڈی کرا سکتے تھے تو باقی سٹڈیز بھی آپ کروا سکتے تھے. آپ پلاننگ کمیشن میں اتنے عرصے آپ کا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پلاننگ کمیشن میں سر پیسے کوئی نہیں ہے سٹڈیز کروانے کے لیے. یہ واحد ملک ہے جہاں ہم نے بجٹ میں ریسرچ کے لیے پیسے ہی نہیں رکھے ہوئے. وہ سٹڈی ہم نے ڈونر کی منت کر کے, US 8 کی منت کر کے 2 سال بڑی مشکل سے سٹڈی کروائی تھی. اور ایک سٹڈی, میرا کہنے کا مطلب ہے خدارا آپ کا پرابلم 20% آف جی ڈی پی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 50 صفحے کی سٹڈی کافی ہے آپ کے لیے. یہ تو میں پہلے ایک سیکنڈ, فضل اللہ قریشی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ندیم ایک سیکنڈ, ندیم الحق صاحب ایک سیکنڈ. ندیم صاحب مجھے معاف کریں, آپ کے پورا پی ایچ ڈی پہ آپ بناتے ہیں, اور اس دفعہ بھی پی ایچ ڈی میں 120 ارب روپے آپ نے الگ کر کے رکھا ہے کسی بھی چیز دینے کے لیے. اس سے پہلے پی ایچ ڈی میں لم سم الوکیشن آپ کے پاس تھی. آپ کے پاس اکانومک ریسرچ ایک سیکشن ہوتا تھا. آپ کا پلاننگ کمیشن یوز ٹو ہیو اے انرجی ریویو گروپ ERG, جو 15 سال پورے پاکستان کے الیکٹریسٹی کو نہیں پوری انرجی کو ریویو کرتا رہا. 2000 کے بعد ERG ختم ہو گیا, اور اس کے بعد کوئی ولی وارث نہیں رہا اکانومک انرجی سیکٹر کا. تو یہ تو آپ نہ کریں نا سر کہ کوئی نہیں کرتا. مطلب ہے کہ اگر پلاننگ کمیشن بیکاز آف اینی ریزن ہے فیلڈ ٹو لیڈ اور گائیڈ دا گورنمنٹ, تو اس میں تو پھر میں اسی کو کہوں گا. انفارچونیٹلی آپ کا گورنمنٹ میں بھی ایز اے انڈیویجول یو ڈونٹ ہیو اے کلاؤٹ ان دا گورنمنٹ. لیٹ می ریسپونڈ. I am not saying that the planning commission is blameless. I am not saying we are blameless. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک ریت بن گئی ہے شور مچانے کی بغیر سوچے سمجھے. اور پلاننگ کمیشن میں بھی جو بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں. وہ صرف پروجیکٹس کے لیے. آج آپ ریسرچ کی بات کریں یا بات کریں کوئی چیز کو اسٹڈی کرنے کی, آپ کی بیوروکریسی اور آپ کے پولیٹیشینز کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس کی ضرورت نہیں, ہم پاور پوائنٹ پہ گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, اچھا میں دوسری چیز پہ آ جاؤں پلیز. یہ تو ایک اسٹڈی والی بات ہو گئی, دوسری چیز پہ آ جاؤں. آپ نے جس طرح پاور سیکٹر آرگنائز کیا ہوا ہے وہ ایک سسٹمک پرابلم ہے. کیا ہم سسٹمک ریفارم کر سکتے ہیں؟ ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ, اور ورلڈ بینک کا بھی یہی تھا جو 1990 کا ریفارم تھا, کہ جی ہم نے ایک پاور مارکیٹ بنانی ہے. ہم نے ان اینٹیٹیز کو, ڈسکوز کو, جینکوز کو
کمرشلی وائبل انڈیپینڈنٹ اینٹیز بنانا ہے. ہم نے وہ کبھی نہیں کیا, آج تک نہیں کیا. ہم نام رکھ کے بیٹھ کے ڈسکوس جنکوس پر دے آر آل منسٹریز. یہ کیا وجہ؟ تیسری چیز ہم نے یہ, ہمیں پتہ ہے کہ سم آف دیز پرابلم بلنگ پرابلمس کین بی ہینڈل ٹیکنالوجیکلی. فار ایگزامپل بڑی بات ہوئی ہے اسمارٹ میٹر. آپ موبائل فون کو دیکھ لیں, موبائل فون میں چوری ہوتی تھی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پے ان ایڈوانس کر دیا کہ کارڈ سے ڈال دیں. اب دنیا میں ساؤتھ افریقہ میں, برطانیہ میں, ہر جگہ میٹرز اویلیبل ہیں کہ آپ جناب پہلے میٹر میں ڈالیں پیسے, پھر آپ بجلی استعمال کریں. ہم وہ نہیں کرتے. وہ اتنے سالوں سے بات ہو رہی ہے, آج تک اس کا PC1 ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے, پر ہونے نہیں دیتے. اچھا چوتھی چیز لے لیں, جو بلنگ سسٹم, جو بھی آپ بل کی بات کر رہے تھے, کہ بلنگ سسٹم وہی ہے جو 1970 سے چلا آ رہا ہے, وابڈا ہاؤس کی بیسمنٹ میں بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر کوبول کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا بل بن رہا ہے. ہم نے وہ PC1 بنا کے رکھے ہیں بھائی, انڈیپینڈنٹ بلنگ سسٹم. اور ایک بات بتائیے, یہ کینیا میں بھی بہت کرپشن تھی, وہاں انہوں نے بار کوڈنگ ریڈنگ والے میٹرز لگا دیے اور وہاں پہ کرپشن بہت کم ہو گئی. یہ ہمارے ملک میں کیا اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو دکانوں میں جوتا خریدنے جائیں تو اس پہ بار کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے, تو بار کوڈنگ والے میٹرز ہم کیوں نہیں لگاتے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا جی, ویسٹڈ انٹرسٹ لگا نہیں دیتا. ہم نے تو 10 دفعہ PC1 بنایا, 10 دفعہ باتیں کی ہیں کہ بھائی جان خدا کے واسطے, میں نے ان کو خود کہا ہے, میں نے کہا بھائی میں خود میٹر خریدتا ہوں, چھوڑ دیں سیل فون میں خریدتا ہوں, سیل فون میٹر ہے نا بھائی, اور کیا ہے, میں میٹر خرید لیتا ہوں. اچھا سر, ہمیں ذرا ایک سیکنڈ صاحب, ہمیں جوائن کیا خواجہ آصف صاحب نے, جو وفاقی وزیر ہیں بجلی پانی کے. السلام علیکم خواجہ صاحب. ویلکم جی. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, ایک تو آپ کے منسٹری کے لوگ نے وعدہ کیا تھا, ابھی تک پہنچے نہیں, مگر چلیں آپ سے پتہ ہے نہیں. وہ میں مالک صاحب, میں معذرت خواہ ہوں. ایکچولی ہم نے صبح سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرنی ہے. یہ جو پٹیشن اس وقت چل رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی اور ٹیرف کی, تو اس میں تقریباً ساری منسٹری اس وقت بزی ہے, تو میں موجود ہوں جہاں, آپ حاضر ہوں آپ کی خدمت. بڑی مہربانی خواجہ صاحب. پہلی بات تو یہ, کیا کل آپ ریٹس تو ریوائز نہیں کر رہے, آپ تو صرف اس کی ٹیکنیکل. دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ کل سبمٹ کرنی ہے, جو اس وقت تیاری کے آخری مراحل میں ہے, وہ ہم اب یہ پٹیشن جو ہے وہ کریں گے نیپرا کو. ریٹس جو ہے وہ جو قانون کہتا ہے, جو قاعدہ کہتا ہے, وہ پریروگیٹو ہے, استحقاق ہے نیپرا کا کرنے کا. تو ہم یہ جو ہم نے آج سے 2-4 روز 5 روز پہلے جو نوٹیفائی کیا تھا, وہ ہم اب پٹیشن کی صورت میں نیپرا کو بھیجیں گے, اور یہ نیپرا کا استحقاق ہے کہ وہ کس طرح ان کو ڈٹرمن کر کے تو پھر جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن کرتا ہے. نہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں نا, دو چیزیں ہیں. آپ کا صرف ایک پروسیجرل پرابلم ٹھیک کریں گے, لیکن 2 سوال خواجہ صاحب. ایک تو یہ کہ کیا جو ریٹس آپ نے دے دیے وہ اس میں کوئی کمی آئے گی, اور دوسرا ایک بڑی بات چل رہی ہے, کیا آپ سلیب سسٹم بھی ریوائز کر رہے ہیں؟ جو ابھی آپ نے سلیبز بنائے ہیں, کیا اس کے بھی آپ ریوائز کر رہے ہیں, ان کو سوچ رہے ہیں؟ سلیب تو وہی رہیں گے جو ہم نے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں, اور اللہ کے فضل سے 200 تک جو ہے نا, جو ہم نے 50 سے ریز کر کے یہ لمٹ ہم 200 تک لے گئے ہیں, جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور پرانا ریٹ جو ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے. اس کے اوپر انکریز موجود ہے, لیکن انکریز پھر بھی جو ڈٹرمنٹ ٹیرف, جو پچھلا ٹیرف جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے نیپرا والوں نے, اس سے کم ہے ہماری جو ریٹ, جو ہم نے جو نوٹیفیکیشن جو آج سے 5 روز پہلے دیا تھا, وہ اس سے کم ہے. اور ہم ابھی بھی مینٹین کرنا چاہیں کہ وہ کم ہی رہے, لیکن الٹیمیٹلی قانونی طور پہ جو یہ پریروگیٹو ہے, یہ نیپرا کا پریروگیٹو ہے, اور لیو اٹ ٹو نیپرا. میں نے اوپر کو زیادہ یہ مسئلہ ہونا ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو. اچھا خواجہ صاحب, دوسری چیز یہ بڑی بات چل رہی, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ابھی آپ بلنگ ٹیرف اس طرح کریں کہ جہاں پہ لوگ بل دے رہے ہیں ان کو ریلیف دیں, جہاں پہ بل نہیں دے رہے وہاں کے ریٹ ڈیفرنٹ کریں. تو یہ کیا اب یہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ نے اپنی بریفنگ بھی کی. دیکھیں, میں مالک صاحب پھر عرض کروں گا
کہ ہم اس ٹیرف میں اور ٹیرف کی نوٹیفکیشن ان دونوں معاملات میں جو ہے قانون ہمیں نیپرا کا تابع کرتا ہے. اس لیے میں اگر کہوں گا جی کہ میں ٹیرف میں تبدیلی کر رہا ہوں تو میرے پاس اس قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ اتھارٹی نیپرا کے پاس ہے. یہ نوٹیفائی کرنا بھی نیپرا کی وجہ ہے. جہاں تک جو آپ نے بات کی ہے, نیپرا جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان کا ڈفرینٹ ٹیرف جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. ہم اس کو پچھلے 10-12 سال سے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جو ہے وہ ایکولائز کرتی رہی ہے اور یونیفارم ٹیرف دیتے. اگر کل ہمیں عدالت اجازت دے گی تو ہم جو ہے وہ یہ عدالت کی کے حکم پہ اس کا سارا انحصار ہے کہ وہ ہمیں ایکولائز کرنے دیں گے, یا جس طرح اس دن عدالت میں یہ چیز جو ہے وہ سرفیس ہوئی تھی کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو جہاں پہ چوری زیادہ ہے, یہاں پہ نقصانات زیادہ ہیں, لائن لاسز زیادہ ہیں, وہاں پہ ٹیرف جو ہے جس طرح نیپرا کہتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. جہاں پہ زیادہ ایفیشنسی ہے, زیادہ ریکوری ہے, لاسز کم ہے, وہاں پہ ٹیرف جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. جہاں پہ بل دینے والے لوگ اور صحیح بل دینے والے لوگ موجود ہیں ان کو پریمیم ایمانداری پر آنیسٹی میں ہونی چاہیے, اور جہاں پہ بے ایمانی ہو رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, ان کو اس کا جو ہے ریٹریبیوشن جو ہے ہونی چاہیے. یہ اس کا پرنسپل ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر بات آپ کلیریفائی کر دوں کہ یہ سارا کچھ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جی کوئی ریٹس جو ہیں وہ ان کو ریوائز کیا جا رہا ہے یا کچھ, یہ ساری اسپیکولیشن ہے جو اس وقت میڈیا میں ہو رہی ہے. ہم نے اس قسم کوئی بات نہیں کی. ہم سارے معاملات اپنی اسٹیٹمنٹ کل سبمٹ کریں گے کورٹ میں. عدالت جس طرح حکم کرے گی ہم منوان جو ہے اس کو تسلیم کریں گے. وہ جس طرح کا حکم ہوگا ہم اس کو جو ہے جس قسم کی انٹرپریٹیشن ہوگی ہم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم پیش از وقت جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے. ایک اور بھی اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ شاید ودن 3 مہینے کے اندر آپ دوبارہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. کیا اگلے 3-4 مہینے قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ مالک صاحب آپ دوست ہیں, بھائی ہیں, یہ سوال آپ نے کل بھی آپ مجھ سے پوچھا تھا. میں نے کل بھی آپ کو جواب دیا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اف اٹ از ورتھ اینی تھنگ, جو ہے میری کوئی اتنی اگر اوقات ہے کہ آپ گارنٹی مان جائیں کہ 3 مہینے میں کچھ نہیں ہونے والا. کوئی ریٹ اگلے 3 مہینے کم از کم نہیں بڑھا. اچھا خیر صاحب, ایک سوال اور. آپ سبسڈیز ختم کر رہے ہیں تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ, جی ایک فیز میں چلے گی, ابھی 2 فیزز اور میں بھی ہو جائے گا. لیکن جب کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا ہم کیس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو لگتا ہے آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کو سبسڈائز بجلی حکومت دے رہی ہے. کیا یہ سیاسی فیصلہ ہے, یہ ٹیکنیکل فیصلہ ہے, کیا ہے؟ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے 2 سوال کیے, ایک تو آپ نے کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کا, دوسرا سبسڈی کا کیا. سبسڈی آہستہ آہستہ ہم فیز آؤٹ ضرور کریں گے, لیکن ہم جو ہماری انڈر پریویلیج کلاسز ہیں ہم ان کو ضرور پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے بل دینے کی ہم ان کو پروٹیکٹ کریں. جس طرح ہم نے 50 والا ریٹ بھی نہیں چینج کیا, ہم نے اس کو بڑھا کے 200 روپے تک یونٹ تک کوئی ریٹ نہیں چینج کیا. 200 سے اوپر یا 300 سے اوپر جو ہے پھر ایئر کنڈیشنر والی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے, لیکن 300 تک جو ہے ہم نے دینے کی پوری کوشش کی. 200 تک تو کمپلیٹ ریلیف ہم نے دی ہے. ایبسلوٹلی کوئی تبدیلی نہیں اس ریٹ میں آئی, جو پہلے ریٹ تھا وہی ریٹ ہے. 200 کے بعد جو ہے وہ جو ہے بڑھوتری آئی ہے ریٹ کے اندر, اور پھر وہ گریجولی جو ہے بڑھ رہی ہے آگے وہ. لیکن سبسڈی ابھی بھی 200 ارب روپے سے زیادہ سبسڈی ابھی بھی جو ہے گورنمنٹ اس میں دے رہی ہے. اگر میں اپنی میموری سے فگر کوٹ آپ کو کر رہا ہوں, اور ہم نے جو ناک آف کیا ہے سبسڈی جو ہے وہ ابھی بھی اس کے باوجود ایک بہت بڑا حصہ جو ہے سبسڈی کا ابھی بھی گورنمنٹ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ 503 ارب روپے کا جو سرکل ہے اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 6.5. تو یہ جو ہے تو الٹیمیٹلی
کرنا پڑتا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ بجلی کو مہنگا ہونے سے جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو مہنگا ہونے سے روکا جائے, اگر ہو سکے تو اس کو نیچے لایا جائے, جو فیول مکس جو ہے اس کو بیٹر کیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کس طرح خیر صاحب آپ نے تو اتنی تقریریں کی تھی کہ ہم یہ سی این جی بند کر دیں گے, یہ بھی ڈائیورٹ کریں گے, آپ سے تو سی این جی بند نہیں ہوئی, باقی کیا کریں گے؟ میں کل میرے بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی اسٹل ہولڈ دا سیم پوزیشن. اور کل جو پرسوں عدالت عظمیٰ میں جو بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ آبزرویشن لیے ہیں کہ بجلی کو سستا کرنے کے لیے گیس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونی چاہیے پاور پلانٹس کو. یہ بالکل آپ والی بات جو ہے انہوں نے جو ہے. خیر صاحب مجھے کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے کمرشل بریک لینا ہے, کیونکہ میں نے آپ کا KESC کے اوپر جواب مجھے بڑا ضروری چاہیے, اس پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں. کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کمرشل بریک ناظرین ہمارے ساتھ آگے نہیں ہوا نا, ضرور جواب. بہت جی, ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں نے خواجہ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ جب لوگوں کی تو سبسڈی بہت کم ہو رہی ہے سوائے خاص لائف لائن کسٹمرز کے, لیکن یہ جو کراچی ایک بہت بڑا حصہ ہے وہاں پہ جو KESC کو سبسڈائز ایک لحاظ سے بجلی دی جا رہی ہے, اس کا کس طرح ہم ڈیفینڈ کریں گے؟ جی خواجہ صاحب, KESC پہ بات ہو رہی تھی. مالک صاحب, یہ جو KESC والا معاملہ ہے نا, یہ بیسیکلی ہم ان کے ساتھ لیٹیگیشن میں ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں کو مقدمات کیے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ پرائیویٹائزیشن 2006 میں ہوئی اور اس کے بعد ایک اور there was another round, آپ پتہ نہیں اس کو پرائیویٹائزیشن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, لیکن جو چینج ہینڈز ہوئے اس کی اونرشپ کے جو ہے نا, تو وہ اس سے جو ہے یہ ہے کہ ہمارا کلیم جو ہے نا, خصوصاً سوئی صدرن کا کلیم جو ہے وہ تقریباً 42 ارب روپے کا جو ہے اس وقت KESC کے اوپر ہے. اور سوئی صدرن جو ہے وہ ایک پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے. 42 ارب روپیہ جو ہے اگر ان کو کوئی ادائیگی نہ ہو تو وہ کمپنی بینکرپٹ کیا وہ بڑی نیگیٹو میں چلی گئی ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے, اگر ان کو ادائیگی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے پیسے جو ہیں وہ ہم نے ہمارے ذمے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں, جو مثلا واٹر بورڈ کے پیسے ہیں وہ ہمارے ذمے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں. باوجود اس بات کے منسٹری آف فائنانس نے ان کو ایک بیل آؤٹ پیکج جو ہے آج سے 1.5-2 مہینے پہلے دیا, صرف اس لیے کہ کراچی کی پبلک جو ہے وہ کراچی میں جو عوام رہ رہی ہے وہ کسی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے. یہ چیز جو ہے اس کو وہ لیوریج کر کے جو ہے وہ پریکٹیکلی ہماری پیمنٹیں بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی جو کہہ رہے ہیں کاروباری بات جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہے. وہ بعض اوقات پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن بھی کرتے ہیں. اس شہر میں جو وہاں کی آبادی ہے اس کو مختلف طریقوں سے پولیٹیکلی, ایتھنکلی, دوسرے طریقوں سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمارے خلاف انہوں نے اشتہار بھی دیے ہیں, لیکن کبھی ٹرو سٹوری جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی. باوجود اس بات کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے. ہم سے وہ 650 میگا واٹ سستی بجلی لیتے ہیں. ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے پاس آئیڈل کیپیسٹی ہے, وہ مہنگی بجلی اپنی پیدا نہیں کرتے. حالانکہ ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے سورسز سے بجلی پوری پیدا کریں گے, اس کے بعد اگر وہ کمی ہوگی کراچی کی آبادی کے لیے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو بجلی پرووائڈ کرے گی. لیکن ہماری بجلی کیونکہ سستی ہے, سبسڈائزڈ ہے, اس لیے وہ لیتے ہیں. یہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹینشن دے رہا ہوں. دے کین کنٹیسٹ دیٹ, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹیسٹ کریں تاکہ اس کا کوئی سولوشن نکلے. اور 42 ارب روپیہ سوئی صدرن کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس میں انٹرسٹ بھی ہے. جب ہماری باری آتی ہے وہ ہم سے انٹرسٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب ان کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹ نہیں دیں گے.
تو یہ میرا خیال ہے غیر کاروباری باتیں ہیں جو ہم جن کو ہم اس وقت. لیکن اس کو آپ لوگ اب پورا کنٹیسٹ کریں گے اور پورا اس کو آپ ٹھیک کریں گے؟ بالکل. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں. اچھا خیر صاحب، آپ نے آپ نے کہا بجلی کے ریٹ ہم ریوائز نہیں کریں گے، سلیبز ہم نہیں چھیڑ رہے، اب آپ نے کہا انرجی مکس ہم چینج کریں گے تو تبھی کاسٹ آف پروڈکشن کم کریں گے. تو یہ کب تک انرجی مکس ہمارا چینج ہوگا؟ مالک صاحب میں اس میں یہ تو انرجی مکس جو ہے آپ فرنس آئل سے جو اس وقت 70% بجلی جو ہے وہ مہنگے فیول سے جو بن رہی ہے اس کو چینج ہوتے ہوتے 3 4 5 سال لگے. ہو سکتا ہے ہائیڈل جو ہے وہ لاتے اور زیادہ دیر لگے. تو یہ جو چیز جو ہے جس کا 25-30 سال میں ریورسل ہوا ہے وہ اس کو کریکٹ کرتے ہوئے کم از کم 8-10 سال ضرور لگیں گے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے اس وقت جو گیپ ہے جو 3,200 کا جو گیپ ہے بجلی میں کی جو جنریشن ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں، اگر ہم بچت کے رجحانات جو ہیں وہ فروغ پائیں ہماری قوم میں، کنزرویشن ہو اور جو اسراف ہے بجلی کا اگر اس پہ ہم قابو پا لیں تو یہ لوڈ شیڈنگ کا جو اژدہا ہے یا عذاب جو ہے یہ اس کو 1.5-2 سال میں اس پہ کافی حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر مریض کو ہیمریج ہو رہی ہے اس کو آپ جتنا مرضی بلڈ لگائیں گے وہ ہیمریج جب تک نہیں رکے گی، جب تک اسراف نہیں رکے گا، جب تک فضول جو بجلی کا ہمارا جو استعمال ہے وہ نہیں رکے گا، تب تک آپ جتنی جنریشن بڑھا لیں گے، جب تک ہم اپنی عادات جو ہیں جب ہمارا جو خیر صاحب ہم تو بچت کر لیں گے، چلیں ہم اپنی عادتیں بھی بدلیں گے. 2 سوال ہیں. میرے ساتھ ندیم الحق صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا. انہوں نے پہلے کہا کہ کوئی سٹڈی تک نہیں ہوئی کہ کس بیسس پہ پلاننگ ہو رہی ہے. اول ایک یہ، اور دوسرا جو کرپشن ہے خیر صاحب 1500 ارب آپ ہی کا فگر ہے کہ ہر سال اس محکمے کے اندر سے گزرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ ہل نہیں رہے، وہ ہٹ نہیں رہے. جب تک آپ کرپشن یہاں بند نہیں کریں گے کس طرح مکس جو مرضی انرجی کا کر لیں تو چوری میں سارا نکل جائے گا. میں آپ کی بات سے بالکل مالک صاحب اتفاق کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو سٹرکچر ہے ہمارا، جو مین پاور ہے نیچے سے لے کے اوپر تک وہی ہے جو پچھلے 15-20-30 سال میں جو اس سیکٹر کی تباہی کی ذمہ دار ہے، اور وہ اس کلچر کی پیداوار ہیں جو کلچر بیسیکلی. تو خالد صاحب آپ نے کچھ کرنا ہے نا، ہم تو نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ اس کے لیے ایک مالک صاحب ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہوا ہے. خالد صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا if you allow me. خالد صاحب یہ انیس شیخ بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بزنس نیوز کے بھی ہیڈ ہیں. یہ کوئی سوال مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ فائنلائز ہو جائیں گے. اچھا. اور بیشتر جگہ پہ جو ہے نئے لوگ آ جائیں گے. یہ سارے بورڈز، خالد صاحب ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں مہینے کے اندر جتنے آپ کے بورڈز ہیں ڈسکوز اور یہ سارے بدل جائیں گے؟ نہیں بورڈز جو ہم نے آلریڈی بدل دیے ہیں. ٹھیک ہے، بورڈز بدل دیے ہیں. وہ اب بورڈز جو ہیں نئے چیئرمین جو ہے الیکٹ کر رہے ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو جو ہیں کچھ بدلے ہیں کچھ نہیں بدلے. خالد صاحب پیسکو کے اس بارے میں سنا ہے کہ جو وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ سیاسی طور پر لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے سنا کہ اگر میں ہٹوں گا تو مولانا فضل الرحمان قیامت برپا کر دیں گے. کیا ایسی بات ہے؟ دیکھیں مالک صاحب آپ سارے سوال تو نہ پوچھیں، کوئی میرا یاری دوستی کا کنسیشن بھی تو مجھے دیں. خالد صاحب if you allow me، میرے پاس 2 سوال ہیں آپ کے لیے. انیس شیخ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے پاس کچھ بل پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ریکوریز کے حوالے سے بات کی ہے. آپ کی بات کر رہے تھے. میں موجود ہوتا تو میں آپ کے وہاں پہ سوال کا جواب بہتر دے سکتا. یہ بلوں والا یا جو اچھا نہیں، میں بڑا آسان سا ہے وہ، یہ میرے پاس بل ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا بل ہے اور اس میں 17 جو ہیں وہ جو ہیں پیمنٹیں مس ہوئی ہیں. اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس سیکریٹریٹ کا بل ہے، اس میں آپ وزیر صاحب کو مروائیں گے. ویسے میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا خالد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں. جی مالک صاحب آپ نے ٹائم دے دیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جتنا وعدہ کیا تھا زیادہ. یہ آپ کی جو بلنگ، آپ نے میری پروگرام میں ایک باری پہلے کہا تھا کہ جو غلط بلنگ ہوتی ہے، اریئرز وغیرہ لگ کے آتے ہیں سب کچھ، ہم اس کے لیے کاؤنٹرز بنائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے. کیا مجھے اس پہ آپ کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ اتنے عرصے میں یہ اریئرز بلنگ لوگ خوار ہو جاتے ہیں؟ بڑا کمزور سا گریبان ہے، میں ڈیڈ لائن دے کے اپنا گریبان آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا میں. لیکن آپ مجھے اگر if you can take me on my word،
تو اگلے ہفتے میں منڈے ٹیوزڈے کو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں دفتر میں. یہ جو صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو معزز بزنس مین ہیں, یہ بھی آ جائیں. میں ان کی پرابلم سارٹ آؤٹ کرنے کی, ان کی ذاتی بھی پرابلم ہے. نہیں, یہ ہمارا رپورٹر ہیں جی, ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ان کی لارجر نہیں ذاتی نہیں, یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا نہیں, ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو خواجہ صاحب بڑے لوگوں کے فون تھے کہ یہ تو پوچھیے گا کہ یہ جو بلنگ اریر وغیرہ غلط لگتے ہیں اور پھر بل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اس کا کوئی خدا کے واسطے کچھ کیجیے. نہیں, یہ ایک جینوئن پرابلم ہے. میں بالکل آپ سے اختلاف نہیں کر رہا, یہ بالکل جینوئن پرابلم ہے. اس سیکٹر میں بہت پرابلمز ہیں, ایک پرابلم نہیں بہت زیادہ پرابلم ہے. اٹ از انفیسٹڈ ود ہیوج پرابلمز دس سیکٹر. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کوئی جو چیزیں. چلے مجھے خواجہ صاحب بریک پہ جانا ہے, میرا دل خوش کر دیں, بتا دیں کوئی 1 مہینے میں کر دیں گے کچھ اس پہ ایک ٹینجیبل کوئی کام. میں اس کے اوپر جو ہے مجھے فون پہ نہ لیں کسی سے, مجھے کچھ تھوڑی تیاری کر لینا, میں آپ کے پروگرام میں آ کے کمٹمنٹ کر. خواجہ بہت شکریہ, جس کے ساتھ میں کمرشل بریک لینا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اس پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ کو کچھ ٹوٹکے بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ندیم الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. جی خواجہ صاحب کی بازار لمبی ہو گئی. مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ اس وقت کر سکتی ہے, یہ بجلی کا جو سا یہ ہر تیسرے مہینے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ہر جو ایک اتنا ملبہ پڑ رہا ہے, انرجی مکس پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا, کوئی شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم سولوشن ہے کہ ریلیف ملے لوگوں کو؟ دیکھیے جی 30 سال کی غلطیاں جو ان سی ہیں وہ ایک دن میں یا 1 مہینے یا 2 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتی. خواجہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, ٹائم لگے گا. خواجہ صاحب ماشاءاللہ رسپیکٹیبل, بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, از ویری کریکٹ. بٹ 2-3 باتیں آپ پلیز غور کر لیں. جو انہوں نے کے ای ایس سی کی بات کی وہ وہی چیز بتا رہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. یہ کے ای ایس سی کی جو ساری باتیں ہیں, یہ کے ای ایس سی کی اگریمنٹس کس نے سائن کی, کیا اس پہ سمجھوتے ہوئے تھے, اس پہ کیا اسٹڈی, آج تک کسی کو نہیں پتا. ہر کوئی کچھ اور بات کر رہا ہے. اور بھائی جان کیوں نہیں ہمیں اسٹڈی کر کے بتا دیتے؟ خواجہ صاحب سے کہیں کہ خدا کے واسطے ایک اسٹڈی تو پیش کر دیں کہ ای ایف سی پہ. نمبر 2, جو وہ سلیبس کی باتیں کر رہے ہیں, اگین خدا کے واسطے ہمیں اسٹڈی تو بتائیں. سلیبس کیا ہے, 200 کیوں آپ نے فکس کیا ہے, 300 کیوں فکس کیا ہے, 5 سلیبس کیوں ہیں, 3 ٹیرف ریٹس کیوں ہیں, خدا کے واسطے کو پتہ. نمبر 4, کیوں آپ نے گیس کی پرائس کو نہیں چینج کیا؟ گیس کی پرائس تو سب سے لو ہے, اس کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ نمبر 5, خدارہ نیپرا جو ہے, نیپرا کیا جانور ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیپرا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرف ڈیٹرمن کرے. بھائی نیپرا تو روز ہر 3 مہینے ڈیٹرمن کرتی ہے. بھائی منسٹری کون ہوتی ہے نیپرا کو کہنے والی؟ نیپرا پہ تو واجب ہے کہ ڈیٹرمن کرے. نیپرا جو ڈیٹرمن کر رہی ہے کیسے ڈیٹرمن کر رہی ہے؟ کیا نیپرا آڈٹ کرتی ہے, کیا نیپرا کام کرتی ہے؟ نمبر 6, نیپرا میں کوئی پروفیشنل ہے؟ نیپرا میں تو ریٹائرڈ سول سرونٹ لگا رہے ہیں. نیپرا میں کون سے پروفیشنلز ہیں؟ کیا نیپرا کی پروفیشنل کیپبلٹی ٹو ڈو دس؟ نمبر 7, کیا نیپرا ریگولیٹر ہے یا نیپرا صرف ٹیرف ڈیٹرمنر ہے؟ بہت ڈفرنس ہوتا ہے دونوں چیزوں میں. کیا نیپرا ریگولیٹ کیوں نہیں کری؟ نیپرا ریگولیشن کر کے ہمیں کیوں نہیں بتاتی سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ نیپرا ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں بتاتی؟ نیپرا مسٹ بی اے پراپر ریگولیٹر. نیپرا کے فضل اللہ قریشی صاحب ہیں, ان کا بھی سب نمبر 8 ایک منٹ, نمبر 8 میں آپ کو بتا دوں, نمبر 8 بھی بتا دوں. یہ جو بورڈز منسٹری سوچتی ہے کہ جب اس کی مرضی ہے اپنی پتلون کی طرح بورڈ بدل لے, یہ نظام بھی تو ختم کرے نا. خدا رہا بورڈ کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. یہ تو نہیں مطلب نئی منسٹری آئی ہے تو نہ بورڈ چینج کر دو. نیپرا کس طرح سب کچھ کرتی ہے, نہ اسٹڈی کی ہے نہ کچھ. دوسرا, آپ ریگولیٹر تو ہے نہیں, آپ کس بیسس پہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں؟ نہیں, نیپرا ریگولیٹر ہے. نیپرا نیڈز اے کمپلیٹ, میں فضل اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں, نیپرا نیڈز اے کمپلیٹ اوور ہال. کچھ قانون ہے اور کچھ قانون, وہ کہتے ہیں کمپلیٹ اوور آل چاہیے. آپ لوگوں نے ٹیکنیکل آڈٹ تو کیا نہیں, جنریشن جو جنکوز وغیرہ ہیں جو بجلی بناتے ہیں سب کچھ, نہ آپ نے ٹیکنیکل آڈٹ کیا, نہ آپ نے اسٹڈیز کی, تو کس بیسس پہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کو بیک ٹو بیک ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ ان کو یہ ٹیرف دیں گے, وہ جو گورنمنٹ تھا جب پی پی آئی بن رہے تھے تو ایگریمنٹ ور میڈ ایٹ دیئر کاسٹ اور نیپرا واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو چینج دوز ایگریمنٹ. آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ہپکو کا کیس سپریم کورٹ لیول تک گیا تھا اور وہ ساری چیزیں جو تھی وہ کی تھی. جہاں تک نیپرا کا تعلق ہے, نیپرا کے ایک سیٹ آف رولز ہے, نوٹیفائڈ رولز ہیں, اس کے نیپرا اس کے باہر نہیں جا سکتا. نیپرا, میں نے آپ کو گزارش کی, نیپرا ٹیرف ڈیٹرمن کرتا ہے, نیپرا ٹیرف امپلیمنٹ نہیں کرتا. لیکن ڈیٹرمن سارے فیکٹرز کی بیسس کے بغیر, سارے فیکٹرز کے بغیر کیسے کر لیتا ہے؟ اسٹڈیز ساری ڈیٹا کے بیس پہ ہوتا ہے. ایک پٹیشن آتی ہے, ایک پٹیشن کو پرون کیا جاتا ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے, جس میں پبلک بھی ہوتی ہے, میڈیا بھی ہوتی ہے اور کنزیومرز بھی ہوتا ہے,
اپنا ایسوسیشنز بھی آتی ہیں اور اس کے بعد ہر کمپنی کا ریٹ جو ہے نیپرا اچھا، یہ الگ آپ دیتی مانتے ہے. ہیں جیسا ندیم الحق صاحب کہنے کہ نیپرا کا ٹوٹل ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از روم آف امپروومنٹ ان ایوری انسٹیٹیوشن. جی انیس جلدی سے. اصل میں ہم نے جو آپ کو ایک سی بات کہنا تھا، بات نہیں اور چلے گی. پروگرام شروع کیا تھا تو ہمارا کچھ اور ارادہ تھا لیکن بات اچھا 2-3 چیزیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی ہیں. وہ یہ کہ اس وقت جو آپ کا مکس ہے وہ ہائیڈل 30% ہے اور آپ کا جو فرنس آئل ہے 60% ہے. باقی نیوکلیئر تھوڑا سا ہے, کہیں ڈیزل استعمال کرتے ہیں, کہیں گیس استعمال کرتے ہیں. وابڈا کی اپنی رپورٹ کے مطابق 10,000 میگا واٹ سے زیادہ, قریشی صاحب اس کو سیکنڈ کر دیں گے, کہ آئیڈینٹیفائڈ سائٹس ہیں جہاں آپ ہائیڈل پاور لگا سکتے ہیں, اور کچھ اتنی آسان ہے کہ گورنمنٹ اس پہ آنا چاہیے. آپ نے مشین لگا لی ہے. چلیں بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا. لیکن چھوٹی سی جلدی سے بات کر دوں, باقی تو آپ نے ساری باتیں سن لی کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. 2-3 باتیں میں آپ کو موٹی موٹی بتا دوں. یہ ہم اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن, ایئر کنڈیشنر چیزیں اسٹینڈ بائی پہ, وہ جو لال بتی جل رہی ہوتی جو اس پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ڈپینڈنگ آن کون سی اپلائنس ہے, یہ 30 سے 65% اتنی بجلی کنزیوم کر رہی ہوتی جبکہ جب آن ہوتا ہے یہ چیز. تو جب آپ نے ایک لیڈ لگائی ہوتی ہے, اس پہ 4 چیزیں آپ آن کر کے بند رکھتے ہیں, ٹیپ ریکارڈر, فریج, یہ دوسرا ٹیلی ویژن, یہ وہ, آپ 60 سے 65% آپ کی اس پہ بجلی کا بل چل رہا ہوتا ہے. تو خدا را ان کو بند کر دیجئے. آپ جو آپ ٹیبل آپ ایک دیکھ رہے ہوں گے, معمولی سی چیزیں میں آپ کو بتا دوں. جو یو پی ایس لگا ہوا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, تقریباً جو 1000 واٹ والا ہے وہ تقریباً 180 جو یونٹس آپ کے بن جاتے ہیں مہینے میں. 2000 واٹس والا جو 1000 والا اس میں کوئی 90 یونٹس بن جاتے ہیں. چھوٹی سی چیز ہے. آپ ٹیلی ویژن جو آپ کا پکچر ٹیوب والا ٹیلی ویژن ہے, یہ تقریباً کوئی 32 یونٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ پانی کی موٹر چلاتے ہیں آدھا گھنٹہ, تو یہ بھی جب اس کے حساب سے آپ مہینے کا کیلکولیٹ کریں 24-25 یونٹ یہ بنتے ہیں. اے سی آپ کا اگر صرف 6 گھنٹے چلے تو 216 یونٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح فریج آپ کی لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, سیورز دیکھ رہے ہیں, پنکھے دیکھ رہے ہیں, آپ بلب دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ آپ کے گھر میں ساری چیزیں ہیں, اگر آپ مڈل کلاس یا سلائٹلی اپر مڈل کلاس میں ہیں, تو 870 یونٹ یہی بن جاتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی نہ کریں, اگر ہم صرف سٹینڈ بائی سے اپنی چیزیں ہٹا دیں, اگر ہم کچھ بھی نہ کریں, ایکسٹرا بلب بند کر دیں, اگر کئی میں نے گھروں میں دیکھا ہے ایک پنکھا چل رہا ہوتا ہے پلیزنٹ ہوا رکھنے کے لیے سب کچھ, اگر ہم استری جون سی ہے اس کو ٹائمنگ کر لیں, بجائے اس کے کہ استری میں کرتے ہوئے ہماری بہنیں 2-2 گھنٹے آپس میں باتیں نہ کریں, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھاؤزنڈز آف روپیز کی آپ کی سیونگ ہے. بیکاز اب ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے, اب جو سلیبز ہیں وہ صرف آپ سے ایک سلیب نیچے والی سلیب ہے, اس کی آپ کو ایک کنسیشنل ریٹ ملے گا. پہلے تھا 200 تک, اور پھر 200 سے 400 تک, اور وہ کنسیشنز اوپر تک چلتی تھی 500 تک 600 تک. اب نہیں ہے. اب اگر آپ 400 کی سلیب میں ہیں تو صرف پچھلے سلیب کا آپ کو ریٹ اپلائی ہوگا جو اس میں یونٹس آئیں گے. تو وہ 4 والی عیاشی ختم ہے آپ کی, اب پچھلے سلیب کی عیاشی ہے. پیک ٹائم, آف پیک ٹائم 45% سے لے کے 80% کا ریٹس کا فرق ہے آف پیک آرز میں اور پیک آرز میں. پیک آرز آپ کے شام 6 سے رات کے 12 بجے تک ہیں. پلان کریں اپنی زندگی تھوڑی سی. گورنمنٹ نے آپ کو ریلیف نہیں دینی ہے تو اپنے آپ کو آپ نے خود دینی. جی جلدی سے سر ختم ہو گیا. صرف یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ وہ کمرشل کی جو بجلی ہے آپ کے 700 ارب یونٹ کمرشل میں جاتے ہیں. اگر آپ دکانیں بند کر لیں ٹائم پہ, بہت شکریہ, ڈے ٹائم میں, وہ بات کی بات ہے, اپنا خود بچائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.